الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل ما الإيمان يا رسول الله قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فذلك مؤمن أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگو، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو توفیق دی وہ نیک اعمال کرتے ہوئے ہم نے گزارا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک بار کہہ دیں الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں اے رمضان چلا گیا ہم سے کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ایک آدمی کسی کو کچھ دیتا رہے پھر وہ کہے مجھے دینا کرو یہاں، مجھے دیا کیا ہے؟ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ اتنا کچھ دے کر بھی احسان نہیں مانتے۔ اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی کہ رمضان میں قرآن مجید سننے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، سحری میں دعا مانگنے کی توفیق دی، افطار میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دی، اور اعتکاف کی توفیق دی، اور جو ہے جمعہ کے اندر عشر مغفرت میں، عشر رحمت میں، عشر عتق من النار میں اللہ سے تعلق جوڑنے کی توفیق دی، کئی راتیں شب قدر کی جستجو میں تلاش میں جاگنے کی توفیق دی۔ پھر ہم یوں کہیں ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ بہت کچھ ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ہم ایمان والوں کو اور پوری انسانیت کو کچھ سبق دیے ہیں۔ اس میں سے ایک سبق آج ہمیں حاصل کرنا ہے۔ وہ سبق کیا ہیں؟ ہماری تو رہبری قرآن سے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم دنیا کے تعلیمات کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہمیشہ باقی تو کلام اللہ والے بھی ہمیشہ باقی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو کچھ اعمال کی طرف دوڑ بھاگنے کا حکم دیا۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، ہم جمعہ کی نماز کے لیے اپنے کام کاج کو، دکان کو، گھر بار کو، کارخانے کو، نوکری آفس کو چھوڑ کے جلدی سے جمعہ کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت حکم کیا دیا اللہ نے؟ ایک حکم یہ ہے، ایک حکم وہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا، گناہوں کی زندگی جی رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کو بھلا بیٹھا، ایک آدمی وہ ہے جسے شیطان نے دھوکے میں ڈالا تیری معافی کہاں، تو جی توبہ کہاں قبول تھی، تو پٹا ہی ہے، تو بس برباد ہو گیا۔ ایک آدمی ایسے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن پر ایسا طے کر رکھا ہے کہ ہمیں سدھرنا ہی نہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شیطان نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ ہم تو جب سفیدی آئے گی اور قبر کے آثار نظر آئیں گے تبھی توبہ کریں گے، پھر ہم اور مسجد کا کونا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم تو کبھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے پھر سچی پکی توبہ کر لیں گے، پھر بس مصلی اور ہم۔ اس کے لیے اللہ نے ایک حکم دیا ہے۔ ایک حکم ہے جمعہ کی نماز کے لیے آنے کا، ایک حکم ہے اللہ سے بھٹک کے دور چلے گئے ان کے لیے آنے کا۔ دونوں کو حکم اللہ نے کیسا دیا، ذرا سنیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو۔ جمعہ کے بارے میں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب اذان جمعہ کی ہو جایا کرے، تمہارے کان میں اذان کی آواز آ گئی، کاروبار دھندا بال بچے گھر بار چھوڑ کے آ جاؤ، ذرا تیز آؤ، جلدی سے آؤ، اپنے کام کاج کو نمٹاتے ہوئے بھی آ سکتے ہو۔ یہاں اللہ کہہ رہے تھوڑا جلدی آؤ، تھوڑا جلدی آؤ۔ راستے میں کوئی کام ایسا ہے جاتے جاتے کر سکتے ہو تو منع نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز میں آنے کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، تو فقہاء لکھتے اجازت ہے۔ لیکن ایک آدمی جو میں نے کچھ باتیں کہی نا، اس فیلڈ میں چلا گیا، اس زون میں چلا گیا، شیطان کے، نفس کے، یا جوانی کے، پیسوں کے، خاندان کے کسی بھی نشے میں کسی کا بھی شکار ہو گیا، اس کو اللہ بلانا چاہے تو اللہ کے عجیب الفاظ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، پارہ نمبر 4، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے گنہگار بندو، مجھ سے گھبرانے والے، ڈرنے والے، دنیا کے فندے میں، نفس کے دھوکے میں پھنسنے والے بندو، جلدی سے بھاگ بھاگ کے آ جاؤ۔ سارعو ایک لفظ، سورہ حدید پارہ نمبر 25 آیت نمبر 21، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اب یہ سرعت اور مسابقہ، عبادت کے لیے آنے والوں کو، بھائی نمازی ہو جمعہ کا وقت آ جاؤ، میری تو ہے روزانہ آتے ہیں، ہفتے میں آتے ہیں، ان کا تعلق تو مجھ سے جڑا ہوا ہے، ان میں کچھ تو اللہ کی پہچان ہے، یہ تو مسجد کو جانتے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، کچھ نہ کچھ دین کی باتیں کان پہ پڑتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ میاں کو ان بندوں سے جو چاند دکھتے ہوئے چاند نظر آتے ہیں، چاند دکھ کر چاند چلے جاتے ہیں، لوگ انہیں کہتے ہیں قیدی چلے گئے، مجرم چلے گئے، مہمان چلے گئے، نہیں، یہ تو چاند ہے، تبھی تو اللہ نے بلا رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ دو لفظ استعمال کیے، سورہ آل عمران میں سارعو اور پھر سورہ حدید میں سابقو۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبقت کسے کہتے ہیں؟ کمپٹیشن، کسی جگہ کی اگر مسابقت ہو، کوئی پروگرام ہو، دوڑ کا، گھوڑ دوڑ کا ہو، انسانوں کی دوڑ کا ہو، جب آدمی اس میں گھوڑے کو دوڑانے کے لیے میدان میں اترتا ہے یا خود دوڑ لگانے کے لیے میدان میں اترتا ہے، بتاؤ اسے اپنا پتہ رہتا ہے؟ اسے گھوڑے کا خیال رہتا ہے؟ اسے کیا ہوتا ہے؟ سامنے منزل ہے، منزل کو چھو لوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ گنہگار بندوں سے، نافرمان بندوں سے، بھٹکے ہوئے بندوں سے، دور جانے والے بندوں سے، ہم انسانوں سے یوں کہتا ہے جب مغفرت کی باری آئے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی باری آئے، اللہ سے مل جانے کی باری آئے، اللہ سے صلح کرنے کی باری آئے، تو یوں نہ سمجھنا رمضان چلا گیا اب کیا مغفرت، اب دنیا سے رحمت والا اشرا چلا گیا، جہنم سے چھٹکارے کا اشرا چلا گیا، اب تو جہنم کھل گئی۔ نہیں، نا امید مت ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ مغفرت کے بارے میں اللہ نے کہا ہے دوڑ کے بھاگ کے جب آئے، جہاں خیال آئے وہی توبہ کر لو۔ ہم سنتے ہیں نا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے،
کالا نقطہ کیا کرتا ہے؟ مفسر قرآن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کے خلاصے میں کہ کالا نقطہ یہ آگ کی علامت ہے۔ کالا نقطہ کس کی علامت ہے؟ آگ کی نشانی ہے۔ اور جب آگ آدمی کے قریب ہوتی ہے یا آدمی آگ کے پاس ہوتا ہے تو آدمی کو چین نہیں ہوتا، آدمی بے چین ہوتا ہے۔ گناہ کے ذریعے سے انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ اور سکون کہاں ہے؟ سکون ہے اللہ کے ذکر میں، سکون ہے اللہ کی یاد میں، سکون ہے تلاوت میں، سکون ہے سجدے میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ جل شانہ فرماتے دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل میں کالا دھبا لگتا ہے تو شیطان دھیرے دھیرے اسے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے، اسے نا امید بنانا چاہتا ہے۔ تیری معافی کہاں؟ تیری توبہ کہاں قبول؟ تیری دعا کون سنے گا؟ ارے تو کسی سے جا کے کسی بزرگ سے توبہ کروانا، کسی سے جا کے معافی منگوانا نہیں میرے دوستو، اللہ تو کیسا ہے، کیسا کریم ہے۔ حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، مسلمان نہیں، ابھی تو یہودی ہے وہ۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ مجلس میں آنا بند ہو گیا۔ صحابہ سے دریافت کیا، پوچھا آپ نے کہ نوجوان کا کیا حال ہے؟ صحابہ کے کہنے پر پتہ چلا کو بیمار ہیں، مرض الوفات میں ہیں، سکرات میں ہیں، نزع میں ہیں۔ ارے میرے عزیزو، ہم تو جوانی میں نا امید ہو گئے، ہم تو رمضان جاتے ہی جو اللہ کے در سے دور چلے گئے۔ دیکھو ہمارے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی ذات کی برکت سے اللہ نے اس امت کو کیا نہیں دیا۔ حضور صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے، حدیث کی کتابوں میں صحیح واقعہ موجود ہے۔ حضور تشریف لے گئے، حضور سرہانے بیٹھے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھرا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے۔ کون سا وقت ہے؟ نزع کا، غرغرے میں سانس رک جانے کا، سانس ٹوٹ جانے کا، اب سانس صرف یہاں باقی ہے اور آوازیں آ رہی خر خر، رخصتی کا وقت ہے۔ حضور ہاتھ پھرا رہے پیشانی پر اور کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے۔ اس کا باپ پیروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، باپ سے وہ بچہ آنکھوں کے اشارے سے پوچھتا ہے، باپ کہتا ہے مان لے بات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیٹا فوراً کلمہ پڑھتا ہے زبان سے اور اس کی رخصتی ہو جاتی ہے، ایمان سے رخصت ہو گیا۔ حضور کا چہرہ نکھر جاتا ہے، 14ویں کا چاند چمک جاتا ہے، حضور کے چہرے پر انوارات و برکات ظاہر ہونے لگتے ہیں، حضور مسرت میں خوشی میں آ جاتے ہیں۔ ایک بندہ مومن توبہ کر کے چلا گیا، ایک انسان توبہ کر کے چلا گیا۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اے ایمان والو، جب گناہ تمہیں گھیر لے، دنیا شکار بنا لے، نفس تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے تو نا امید نہ ہونا، بھاگ بھاگ کے کہیں دور نہ جانا، بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا، اپنے اندر ایک علامت طے کر لینا کہ تو مومن ہمیشہ رہا کر۔ ایک علامت بتا رہا ہوں حدیث کی روح سے، مستدرک میں روایت ہے، طبرانی میں روایت ہے، بیہقی میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے۔ اپنی روزانہ جانچ کیا کرو، ایمان ہمارا جاگ رہا ہے یا نہیں، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی کفر بلوایا جاتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ آدمی زبان سے کئی ایسے کلمات کہہ جاتا ہے جس کا ایسے پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو جیسے شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں، پریشر ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈاؤن ہو جائے تو محسوس کر لیتے ہیں کہ چکر آ رہے ہیں، ویکنس محسوس ہو رہی ہے، کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے میرے آپ کے نبی، رحمت والے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی، اس کو روزانہ کئی مرتبہ کر لینا، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا عجیب بات بتائی، اور پھر اس کا ایک انعام بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور حضور سے پوچھا کہ مل ایمان،
ایمان کی نشانی کیا ہے کہ میں مومن ہوں, میرا ایمان جاگ رہا ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ میں چیک کیسے کروں, مجھے پتہ کیسے چلے, میں محسوس کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک, جب تجھ سے گناہ, جب تو نیکی کرے, سبحان اللہ کہا, الحمدللہ کہا, نماز پڑھی, تلاوت کی, سنت طریقے پہ کوئی بھی عمل کیا زندگی کا, دل میں خوشی ہو, اس عمل کرنے کے بعد دل راضی ہو, سمجھ لینا ایمان زندہ ہے. نیکی کرنے سے, نیکی کرانے سے, نیک لوگوں سے اگر خوشی ہوتی ہے, یہ علامت ہے کہ ایمان جاگ رہا ہے. اسی لیے بخاری شریف میں دعا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک حبک, اے ارحم الراحمین میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تیری محبت ایسی عطا فرما, ہر چیز میں کروں تو تجھے راضی کرنے والے طریقے پر کروں. حضور تو اللہ کے محبوب تھے ہی, سبق تو ہم امتیوں کو ہے, ہم دعا کیا کریں, اے اللہ سے محبت دے. پھر آدمی محبت میں ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے. محبت اولاد سے ہے, بارش میں بھی اس کی دوائی کے لیے جانا آسان ہے. محبت بیوی سے ہے, آدھی رات کو بھی تھکے ہوئے بدن کے ساتھ بھی اس کے لیے بیدار ہونا آسان ہے. محبت جو ہے بیوی کو شوہر سے ہے, آدھی رات کو بھی گرم چائے بنانا اور گرم کھانا بنانا آسان ہے. اگر محبت اللہ سے ہو جائے, اللہ کے اعمال کو پورا کرنا آسان ہو جائے. حضور دعا کر رہے ہیں, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, جن سے تو محبت کرتا ہے, اے اللہ ان کی بھی مجھے محبت عطا فرما. ایسی مجلس ہے, ایسی دوستی, ایسا تعلق نصیب فرما, ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, یارانہ اور نشست و برخاست نصیب فرما جن سے مجھے تیری محبت ملے. اللہ والوں کی صحبت, ولیوں کی صحبت. وَحُبَّ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ, ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھ سے ملانے والے ہوں, جو تجھے خوش کرنے والے ہوں, جو تیری ملاقات کی طرف لے جانے والے ہوں, تیرے راستے پہ لے جانے والے ہوں. حضور نے ایک علامت بتائی, اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک, وساعت کا سیئتک, جب منہ سے گالی نکل جائے, غیبت ہو جائے, جھوٹ بول دے, اور کسی سے غلط, کسی کے مذاق اڑا لی, کسی کی دل آزاری کر لی, کسی کا حق چھین لیا, کسی ذلیل کر دیا, کسی کو شرمندہ کر دیا, کسی کو برا بلا کہہ لیا, جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور تجھے پشیمانی ہو, اندر میں چوٹ لگے, اندر میں ٹیس سی اٹھنے لگے, سمجھ جا تو مومن ہے. اور اگر گناہ ہو جائے اور تجھے دلیری ہو جائے, سمجھ جا ایمان سو چکا ہے. پھر صحابی نے ایک اور سوال کیا, مل الاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ حضور نے عجیب علامت بتائی, اذا حاک فی صدرک فترکہ, اور ایک روایت میں فدعہ, جس کام کو کرنے سے ایسا لگے کہ لوگ کیا کہیں گے, اچھی بات نہیں ہے, جس کام کے بارے میں دل میں یہ چوٹ لگے, دل یہ آواز دے, دل یہ ہمیں بلاوا دے, دل احساس پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیا کر رہا ہے تو, اس کا نام گناہ ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں گنہگار بندوں کو, نافرمان بندوں کو, اللہ سے بھٹکے ہوئے بندوں کو جو آواز دی ہے نا, کمپٹیشن کی آواز دی ہے, بھاگ کر آنے کی آواز دی ہے, اس پہ ایک انعام اللہ نے دیا. سورہ ابراہیم آیت نمبر غالباً 133, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. جو ایمان والے بندے دنیا میں اعمال پہ قائم رہتے ہیں, نیکی کی راہ پہ قائم رہتے ہیں, اللہ جل شانہ اس نیکی کی وجہ سے, نیک راستے پر چلنے کی وجہ سے, گناہوں سے بچنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا, کل کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا. اب قبر میں کیا حال ہے, گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں, ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہیں, روح فرشتے لے جاتے ہیں, دن دولت دنیا لے جاتی ہے, نیک اعمال جو ہے ہمارے ساتھ رہتے, ایمان ساتھ رہتا ہے, باقی کیا ساتھ رہا, لوگوں کے حقوق العباد لے کر گئے, وہ ہمارے نیک یا بد اعمال ساتھ ہے. مٹی ہڈیاں کھا گئی, گوشت کیڑے کھا گئے, روح فرشتے لے گئے, مال دولت رشتہ دار لے گئے, ہمارے ساتھ کیا آیا, یہی ایمان آیا.
अल्लाह हमें अपने ईमान की, अपने गुनाहों पर रोना नसीब फरमाए। इसीलिए हदीस बुखारी शरीफ में आया, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह जल्ल शानो को 2 कतरे पसंद है। एक गुनहगार का वो कतरा, उसे गुनाह याद आ जाए, उसकी आंख से निकले, चाहे वो आंख के अंदर रहे या बाहर बह जाए, ये भी अल्लाह को कतरा पसंद है। एक कतरा वो शहीद का कतरा जो अल्लाह के दिन की खातिर मैदान जंग के अंदर जो है उसके बदन से खून का कतरा निकले, ये 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए तौबा पर कायम रहें, अपने गुनाहों की माफ़ी जो है हर वक्त मांगते रहें, रोज़ाना तौबा का एहतमाम करें। दौर आखिर है, ईमान रोज़ाना छीना जाता है, रोज़ाना हमारे ईमान के खिलाफ जुबान से कई जुमले निकलते हैं, इसलिए इन बातों से बचने की फिक्र करें। अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। एक मसला जो है वो सुन लें ज़रा। रमज़ान तो मुकम्मल हो गया। रमज़ान के महीने में बहुत सारे इंसान वो होते हैं किसी वजह से, सुस्ती की वजह से रोज़ों की क़ज़ा हो जाती है, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, और फिर बीमारी भी ऐसी होती है कि डॉक्टर ने कह रखा है जब भी तुम खाना पीना बंद करोगे, और डॉक्टर भी अच्छा अमानतदार डॉक्टर होना चाहिए, तो उसने कह रखा है कि भाई आप रोज़े नहीं रख सकते, तो इन रोज़ों का फिदिया अदा करना ये वाजिब है। रोज़ों के फिदिये लोग अदा नहीं करते, कई कई साल के रोज़े ज़िम्मे में हैं और फिर उसकी क़ज़ा भी नहीं करते, जबकि अल्लाह जल्ल शानहू ने जहां रोज़ों का हुक्म फरमाया ना, फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जो तुम में से रमज़ान का महीना देखे उस पर रोज़े फ़र्ज हैं, हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज हैं, और उसके बाद अगर क़ज़ा हो जाए तो पूरा साल इसके लिए क़ज़ा का हुक्म है, उसके लिए पूरा साल है, कभी भी कज़ा कर सकते हैं। भले रमज़ान में रोज़े 14 घंटे के थे, अल्लाह का इनाम है, कभी भी कज़ा करो, ठंडियों के दिनों में कज़ा करो, बारिश के दिनों में कज़ा करो, लेकिन कज़ा कर लो। अगर ऐसा मर्ज था, ऐसी बीमारी थी जो हमें अब छूटने वाली नहीं, बुढ़ापा आ गया या ऐसी बीमारी आ गई, अल्लाह शिफा अता फरमाए, तो क्या करें? तो फिर फिदिया दें। एक रोज़े का फिदिया एक सदक़े फित्र है, ये एक हमारे ज़िम्मे है जो बड़े हैं। एक और सबक है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। सुबह या शाम 5 मिनट बैठकर अपने बच्चों को अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझाएं। ईमानी अक़ाइद और हमारे शरीयत के अक़ाइद बच्चों को सुबह शाम बैठकर 5 मिनट सिखाएं, ताकि इनकी ज़ुबान से जो भी अल्फाज कुफरिया निकले हों, जो भी इनकी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें निकली हो या हमसे निकली हो, कम अज़ कम इनका ईमान सलामत रहे। अल्लाह जल्ल शानहू कई सुनी बातों पर अमल करना नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।